نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا ہدیہ پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اپنی بلند بارگاہ رسالت میں قبول و منظور عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ عمل سینے کی درد کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ یہ ایسا عمل ہے کہ جس کے کرنے کے بعد خدا نخواستہ اگر کسی شخص عورت کے سینے میں درد رہتا ہو، اس عمل کو کریں، اللہ رب العزت اس درد کو ختم فرما دیں گے۔ یہ ایسا عمل آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورت مبارکہ جس کا نام الم نشرح ہے، یہ چھوٹی چھوٹی آیتوں پر مشتمل سورت مبارکہ ہے، اور اس سورت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے سینہ اطہر کو علم و حکمت کے انوار کے ساتھ کشادہ فرما دیا۔ کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو سورت مبارکہ ہے، سورت الم نشرح، یہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کے سینہ اطہر مبارکہ کے فضیلت بیان کی اس سورت مبارکہ میں۔ ایک واقعہ اور حدیث آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور اس کے بعد میں آپ کو اس کا عمل اور وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اگر آپ میرے اس چینل حسن حافی ٹی وی پر نئے آئے ہیں تو اس چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور شیئر کر دیں، بیل آئیکن لازمی پریس کریں، نوٹیفیکیشن کے ذریعے میری ویڈیو بر وقت آپ کے پاس پہنچ سکے۔ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر نکالا گیا اور آب زمزم سے غسل دیا گیا، جس سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر جانا تھا، تو جبریل امین علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر مبارک کو جب دیکھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر مبارکہ کے لیے دو الفاظ بیان کیے جو بہت ہی پیارے الفاظ ہیں، کہ امام بدر الدین عینی القاری نے شرح صحیح بخاری میں دو الفاظ لکھے ہیں، جو الفاظ حضرت جبریل امین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر مبارکہ کو دیکھ کر بولے، کہ وہ دو الفاظ جو آپ کو میں آج بتانے جا رہا ہوں، یہ آپ جب الفاظ سنیں گے تو آپ کا دل خوشی سے جھوم اٹھے گا کہ ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو الفاظ جبریل امین علیہ السلام نے بولے، وہ الفاظ واہ واہ کیسا دل ہے، کہ جس دل میں دو آنکھیں ہیں اور وہ آنکھیں دیکھتی ہیں، اور جس دل میں دو کان ہیں اور جو سنتے ہیں۔ اس پر حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا، تو اس لیے ہماری نیند وضو توڑ دیتی ہے، لیکن نبی کی نیند وضو نہیں توڑتی، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جاگ رہا ہوتا ہے۔
اللہ رب العزت خود فرما دیا کہ اللہ رب العزت نے خود فرما دیا کہ الم نشرح لک صدرک، کہ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ ظاہری کشادہ ہے، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ باطن کشادہ تھا۔ اگر میں اس ایک آیت الم نشرح لک صدرک کا عمل اور اس صورت میں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارکہ کی خوبصورتی کی تعریف بیان کی گئی ہے، اگر میں آپ کو بتانا شروع کر دوں تو زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن ایک بھی خوبصورتی کی تعریف مکمل نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا ایک مرتبہ آپ درود شریف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ الم نشرح لک صدرک، اس کا عمل سینے کے درد کے لیے عمل ہے جو آج آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں کہ اس سورت مبارکہ کو آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے کہ جس سے آپ کے سینے سے درد ختم ہو جائے۔ یہ عمل آپ کسی دوسرے کو بھی کر کے دے سکتے ہیں کہ کوئی مریض ایسا ہو جو اس عمل کو نہیں پڑھ سکتا، تو آپ کسی اور کو بھی اس کو پڑھ کے دے سکتے ہیں، اللہ رب العزت شفا عطا فرمائیں گے۔ پہلا جو عمل ہے وہ عمل یہ ہے کہ اس سورت الم نشرح کو لکھ کر پانی سے دھو لیں، آب زمزم سے دھو لیں، یا اس کو آپ گلاب کے عرق سے دھو لیں۔ اگر یہ دونوں چیزیں میسر نہ ہو تو کنویں کے پانی کے ساتھ اس کو دھو کر مریض کو پلا دیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت شفا عطا فرمائیں گے۔ اور جو دوسرا عمل ہے یہ بہت ہی خاص عمل ہے۔ یہ عمل آپ نے بعد نماز عشاء کرنا ہے کہ آپ نے ایک وقت مقرر کر لینا ہے نماز کا، اس نماز کے بعد آپ نے اس عمل کو 11 روز تک کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ رب العزت شفا عطا فرمائیں گے اور دل کو منور کریں گے، طاقت دیں گے، روشن کریں گے۔ یہ ایسا عمل ہے کہ آپ نے بعد نماز عشاء 2 رکعت صلاۃ الحاجت ادا کرنے ہیں، کہ بعد نماز عشاء 2 رکعت صلاۃ الحاجت ادا کرنے ہیں، تنہائی اختیار کر لینی ہے جب آپ نے یہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت ادا کرنے ہیں۔ تو 1 گلاس پانی کا بھی آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ 2 رکعت صلاۃ الحاجت آپ نے اس طریقے سے ادا کرنے ہیں کہ پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ الم نشرح پڑھنی۔ یہ سورت چھوٹی سی سورت مبارکہ ہے، اتنی بڑی سورت نہیں ہے، کہ 7 مرتبہ آپ آرام سے اس کو پڑھ سکتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربک فارغب۔ یہ چھوٹی سی سورت مبارکہ، اس کو آپ نے 7 مرتبہ پہلی رکعت میں پڑھنا ہے، اور دوسری رکعت میں آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 5 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جب سلام پھیرنا ہے تو کسی سے بات کیے بغیر آپ نے سر سجدے میں رکھ لینا ہے، اور اللہ رب العزت کے 3 صفاتی نام اور ایک اللہ رب العزت کا ذاتی نام 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے پڑھنا ہے النور المجیب الباسط یا اللہ، کہ 100 مرتبہ آپ نے النور المجیب الباسط یا اللہ، یہ 4 نام آپ نے اللہ رب العزت کے 100 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 101 بار درود ابراہیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے
اور دعا میں آپ نے درود شریف اور سورۃ علم نشرہ پڑھی ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہدیہ تحفہ نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے جس کسی کے لیے اگر یہ عمل کرنا ہے تو اس کا نام لے کر آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ رب العزت سینے کی درد کو دور فرمائیں۔ اگر اپنے لیے کرنی ہے تو آپ اپنے لیے بھی اس طریقے سے ہی اس عمل کو کریں گے۔ یہ عمل انتہائی طاقتور عمل ہے کہ اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ رب العزت آپ کے دل کو طاقت بھی عطا فرمائیں گے، آپ کے دل کو منور روشن بھی کریں گے کہ اگر آپ کے سینے میں دل میں کہیں درد رہتا ہے تو اس عمل کو آپ نے 11 دن تک کرنا ہے، اللہ رب العزت شفا عطا فرمائیں گے۔ یہ سورۃ علم نشرہ کا بہت ہی خاص اور بہت ہی مجرب عمل آج آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اب مجھے اجازت دیں، میں ایک نئے عمل کے ساتھ، نئے وظیفے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔